بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ومن ابتاع صبرة طعام على أنها مئة كفيز بمئة درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ اگر کسی نے 100 درہم کے بدلے میں غلے کی 100 بوری خریدی اور خریدنے کے بعد وہ 100 مکمل نہ نکلی، پوری نہ نکلی، کم یا زیادہ نکلی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے گندم کی 100 بوری خریدی اور خریدنے کے بعد جب ان کو گنتی کیا تو وہ 100 سے کم نکلی، تو کم نکلنے کی صورت میں مشتری کو اختیار دیا جائے گا، چاہے تو جتنی بوریاں نکلی ہیں اتنی قیمت ادا کرے، ثمن ادا کرے اور اتنی بوریاں خرید لے، اور اگر ایسا نہیں کرنا چاہتا، ان کو چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ یہ دونوں طرح کے اختیار مشتری کے پاس ہوں گے۔ اختیار اس کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اختیار دینے کی وجہ یہ ہے کہ مشتری نے جو خریدی تھی بوریاں وہ 100 خریدی تھی، اب جب مل رہی ہے وہ 100 سے کم مل رہی ہے، تو لہٰذا یہاں پر معاملہ مختلف ہو گیا، تفرق صفقہ ہو گیا۔ جب معاملہ مختلف ہو گیا تو جس ایجاب پہ اس نے قبول کیا تھا وہ ایجاب رہا ہی نہیں، تو اس وجہ سے اس کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو ان بوریوں کو لے لے ان کی قیمت دے کے، اور چاہے تو ساری بیع کو ختم کر دے۔ ترجمہ دیکھیے، قال ومن ابتاع صبرة طعام، اور جس نے خریدا گلے کے ڈھیر کو، علی انہا 100 قفیز ب100 درہم، اس پر کہ 100 قفیز 100 درہم کے ہیں، فوجدہا اقل، اس نے اس سے کم پائے، کان المشتری بالخیار، تو مشتری کو اختیار ہوگا، ان شاء اخذ الموجود بحصتہ، اگر چاہے تو موجود کو اس کے حصے کے ساتھ، من الثمن، جو ثمن میں سے ہے اس کے حصے کے ساتھ لے لے، وَإِن شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ، اگر چاہے تو بیع کو ختم کر دے، فسخ کر دے۔ اب اس کی علت کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لِتَفَرُّقِ الصَّفَقَةِ عَلَيْهِ، اس لیے کہ اس پر معاملہ مختلف ہو گیا ہے، قبل التمامی، مکمل ہونے سے پہلے، فَلَمْ يَتِمَّ رِضَاهُ بِالْمَوْجُودِ، لہٰذا اس کی جو رضامندی ہے وہ موجود کے ساتھ تام نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے وہ چاہے تو بیع کو فسخ کر سکتا ہے۔ یہ تو وہ صورت ہے کہ اگر جتنی مقدار بیان کی تھی اس سے کم نکلی، اگر زیادہ نکلی تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ نکلی تو وہ زیادہ بائع کی، یعنی وہ خریدنے والے نے یہ کہا کہ 100 بوریاں میں نے لینی ہے 100 درہم کے بدلے میں، اب جب گنتی کی تو وہ 110 نکلی، جو اوپر والی 10 ہے اس کو چھوڑ دے، وہ بائع کی، اپنی 100 لے اور اس کا ثمن ادا کرے۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ، اگر وہ پائے زیادہ تو زیادہ جو ہیں وہ بائع کی ہوگی، لِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى مِقْدَارِ مُعَيَّنٍ، اس لیے کہ بیع جو ہے یہ ایک معین مقدار پر واقع ہوئی ہے، وَالْقَدْرُ لَيْسَ بِوَصْفٍ، اور جو مقدار ہوتی ہے وہ وصف نہیں ہوتا، یعنی مقدار جو ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ثمن ہوا کرتا ہے، اور جو وصف ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوا کرتا، تو اس وجہ سے یہ کیونکہ مقدار ہے تو اس کے مقابلے میں ثمن ہوگا، اس کو مشتری نہیں لے سکتا، بلکہ یہ جتنی بھی زیادہ نکلے گی یہ بائع کی ہوگی، اس نے جس پر بیع کی ہے 100 بوریوں کی یہ وہی لے گا، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔